بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ بھارتی سپریم کورٹ نے نوجوت سنگھ سدھو کو 1 سال قید کی سزا سنا دی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پنجاب کانگریس کے سابق صدر اور سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کو 1 سال قید کی سزا سنا دی۔ سپریم کورٹ نے 1988 کے روڈ ریج کیس میں نوجوت سنگھ سدھو کو 1 سال جیل بھیج دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سدھو نے 1988 میں بھارتی پنجاب میں سڑک پر جھگڑے کے دوران ایک شخص کو اپنے دوست کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد اس کی موت ہو گئی تھی۔ نوجوت سنگھ سدھو اس وقت بھارتی کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے نوجوت سنگھ سدھو کو 1000 روپے جرمانے کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یوکرین جنگ میں جدید ترین لیزر ہتھیار استعمال کرنے کا اعلان۔ خبرساز ایجنسی تاس کی رپورٹ کے مطابق روس کے نائب وزیر خارجہ نے ٹیلی ویژن سے براہ راست نشر ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یوکرین میں جاری فوجی آپریشن کے دوران زادیرا سسٹم کے نام سے موسوم جدید ترین لیزر ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ زادیرا لیزر سسٹم 5 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے ہدف کو نابود کرنے کے علاوہ 1500 کلومیٹر کی رینج میں نگرانی کرنے والے تمام سیٹلائٹس کو جام، مختلف قسم کے ڈرون طیاروں کو تباہ اور مہنگے ترین میزائلوں کو چلنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عراق پر حملہ ناقابل جواز تھا، سابق امریکی صدر کی زبان پھسل گئی۔ امریکہ کے سابق صدر کی خطاب کے دوران زبان پھسل گئی اور انہوں نے عراق پر حملے کو ناقابل جواز اور ظالمانہ قرار دے دیا۔ بش بظاہر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے ایک شخص نے ظالمانہ حملہ کیا، لیکن یوکرین کی بجائے ان کی زبان پر عراق آ گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی خبرساز ادارے ڈیلس نیوز کے رپورٹر مائیکل ولیمز نے اپنے ٹویٹر پر ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں سابق امریکی صدر جارج بش عراق پر حملے کو ناقابل جواز اور ظالمانہ قرار دیتے ہیں، لیکن فوراً ہی کہتے ہیں کہ میرا مطلب یوکرین تھا۔ کہ روس فن لینڈ پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے یورپی ملک فن لینڈ کی سرحد پر طاقتور ترین میزائل پہنچا دیے ہیں۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روس نے فن لینڈ کی سرحد پر جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے میزائلوں کی تنصیب بھی شروع کر دی ہے۔ غیر ملکی جریدے روئٹرز کی جانب سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روسی فوج کی 1 درجن سے زائد ٹرک فن لینڈ کی سرحد کے قریب واقع روسی شہر وائبرک کی جانب جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 60 ٹرکوں میں الیگزینڈر میزائل موجود ہیں جنہیں فن لینڈ کی سرحد کے قریب منتقل کیا جا رہا ہے۔ مزید 1000 یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ روس کا کہنا ہے کہ مزید 1000 یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق روسی حکام کا کہنا ہے کہ ماریوپول میں سٹیل کی ایک بڑی فیکٹری کا دفاع کرنے والے تقریباً 1000 یوکرینی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ اعلان بدھ کے روز سامنے آیا جب نہایت اہم ساحلی شہر ماریوپول کی لڑائی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تاہم یوکرین نے اس کارروائی کو ہتھیار ڈالنا قرار دینے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ یہ فیکٹری پوری جنگ کے دوران یوکرینی مزاحمت کی علامت بنی رہی ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے 3 نئے میزائلز کا کامیاب تجربہ، جاپان اور جنوبی کوریا نے بھی تصدیق کر دی۔ شمالی کوریا نے نئے 3 بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے تجربے کی تصدیق کر دی۔ جنوبی کوریائی فوج کے مطابق شمالی کوریا نے کم فاصلے تک مار کرنے والے 3 بیلسٹک میزائلز فائر کیے جو پیانگ یانگ کے علاقے سینان سے فائر کیے گئے۔ بیلسٹک میزائلز جاپانی سمندر کی جانب داغے گئے۔ جاپانی کوسٹ گارڈ نے شمالی کوریا کے نئے تجربات کے بعد جہازوں کو وارننگ جاری کر دی۔ شمالی کوریا کا رواں سال کیا گیا ہتھیاروں کا یہ 16واں تجربہ ہے۔ روس نے کینیڈا کے نشریاتی ادارے کے دفاتر بھی بند کر دیے۔ روس نے کینیڈا کے نشریاتی ادارے کے ماسکو میں دفاتر بند کر دیے۔
غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترجمان روسی وزارت خارجہ ماریا زاخراوا کا کہنا ہے کہ کینیڈین نشریاتی ادارے کے دفاتر بند کرنے کا فیصلہ جوابی رد عمل میں کیا گیا ہے۔ ماریا زاخراوا نے کہا ہے کہ ادارے سے منسلک صحافیوں کے ویزے بھی منسوخ کر دیے ہیں۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا نے مارچ میں روسی چینل کی نشریات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ کینیڈا نے روسی چینل کی نشریات کو ملکی نشریاتی معیار سے متصادم قرار دیا تھا۔ روس نے 5 پرتگالی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق پرتگال کے سفارتکاروں کو جوابی رد عمل میں ملک بدر کر دیا گیا۔ پرتگال سفارتکاروں کو 14 روز میں روس چھوڑنا ہوگا۔ پرتگال نے پچھلے ماہ 10 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا تھا۔ یوکرین پر روسی حملے کے خلاف یورپی ممالک نے اب تک 300 سے زائد روسی سفارتکاروں کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیا ہے۔ جوابی رد عمل میں روس سے بھی یورپی ممالک کے سفارتکاروں کو بے دخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبان نے ٹی وی میزبانوں کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم جاری کر دیا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے ٹی وی میزبانوں پر نشریات کے دوران چہرہ ڈھانپنے کی پابندی عائد کر دی۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کی جانب سے چینلز کو جاری ہدایت نامے میں ٹی وی پروگرام کے دوران میزبانوں کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم جاری کر دیا۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا الیکشن کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا الیکشن کالعدم قرار دینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سبطین خان سمیت 5 اراکین کی جانب سے وزارت اعلیٰ کا الیکشن کالعدم قرار دینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ کیس کی سماعت آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کریں گے۔ پی سی بی کا کھلاڑیوں کی پینشن میں فی کس 1 لاکھ روپے اضافے کا اعلان۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پلیئرز ویلفیئر پالیسی کے تحت تمام کیٹیگریز میں شامل کھلاڑیوں کی پینشن میں فی کس 1 لاکھ روپے اضافے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کھلاڑیوں کی پینشن میں اضافے کے بعد اب 10 یا اس سے کم ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ریٹائرڈ کھلاڑیوں کو ماہوار 1,42,000 روپے پینشن ملے گی۔ انصاف فوڈ کارڈ، خیبر پختونخوا میں 10 لاکھ گھرانوں کو مفت راشن۔ پشاور میں کم آمدنی والے خاندانوں کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا بڑا اقدام۔ کم آمدنی والے گھرانوں کو مفت راشن کی فراہمی کے لیے فوڈ کارڈ اسکیم کا اجرا کر دیا گیا۔ 25,000 سے کم ماہانہ آمدنی والے گھرانوں کو اشیاء خورد و نوش کی خریداری کے لیے نقد رقم دی جائے گی۔ اسکیم سے 5 لاکھ افراد اور 10 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ اس پروجیکٹ پر سالانہ 25 ارب لاگت آئے گی۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال بڑھنے لگا، مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال بڑھ چکا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 5053 میگا واٹ ہے، جبکہ بجلی کی مجموعی پیداوار 21,447 میگا واٹ ہے۔ نیوزی لینڈ نے اچانک پاکستان کا دورہ ختم کرنے پر پی سی بی کو معاوضہ ادا کر دیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ گزشتہ سال پاکستان کا اچانک دورہ ختم کرنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو معاوضہ ادا کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پی سی بی نے معاوضے کی رقم کا اعلان نہیں کیا، تاہم پی سی بی اب نیوزی لینڈ کے اگلے سال دورہ پاکستان سے بھاری منافع کمائے گا۔ پی سی بی نے کیوی بورڈ سے یہ رقم مالی نقصان کا معاوضہ، سیکیورٹی، ہوٹل کی بکنگ اور مارکیٹنگ براڈ کاسٹ کی مد میں وصول کی۔ پاک فوج کے نام سے جعلی اکاؤنٹ چلانے والے پکڑے گئے، قانونی کارروائی شروع۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ میجر جنرل فیصل مشتاق اور میجر جنرل اصغر کے ہینڈل سے چلائے جانے والے اکاؤنٹس جعلی نکلے۔ جعلی اکاؤنٹس چلانے والوں کا
تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے۔ اس حوالے سے ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے سینئر افسرز کے جعلی اکاؤنٹ سے ایک خاص سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا تھا۔ تاثر دیا جا رہا تھا کہ فوج کے اندر سے کسی ایک خاص جماعت کی حمایت کی جا رہی ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں 3 ماہ بعد امریکی سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم باضابطہ طور پر کیف میں سفارتی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرینی عوام نے روس کی بلا جواز حملے کے جواب میں اپنے وطن کا دفاع کیا ہے اور اس کے نتیجے میں امریکی پرچم ایک بار پھر سفارت خانے کے اوپر لہرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اس لیے سفارتکاروں کے تحفظ کے لیے اضافی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے لیے باضابطہ درخواست جمع کروا دی گئی۔ ان ممالک نے یوکرین پر روسی حملے کے تناظر میں نیٹو میں شمولیت نہ اختیار کرنے کی پالیسی کو ختم کر دیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے فن لینڈ اور سویڈن کے سفیروں سے درخواستیں وصول کی اور اس پیش رفت کو تاریخی قدم قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی جانے کا امکان۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی عدالت کی جانب سے حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف متعصبانہ فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ بھارتی عدالت نے یاسین ملک کو ٹیرر فنڈنگ کے بے بنیاد کیس میں مجرم قرار دے دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔